جب میں 1908 میں چمپاوت کی آدم خور شیرنی کے شکار میں سرگرم تھا تو مجھے اس آدم خور تیندوے کا پتہ چلا جس نے الموڑا ضلع کے مشرقی سرے میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ یہ تیندوا جس کے بارے میں ہاؤس آف کامنز میں بھی سوال پوچھے گئے، کئی ناموں سے مشہور تھا۔ اس کے ذمے کم از کم 400 مصدقہ ہلاکتیں تھیں۔ چونکہ میں اس تیندوے کو پانار کے آدم خور تیندوے کے نام سے جانتا ہوں، اس لیے میں اسے اس کہانی میں اسی نام سے ہی پکاروں گا۔ سرکاری کاغذات میں 1905 تک کسی آدم خور کا تذکرہ نہیں ملتا۔ 1905 میں پہلی بار یہاں چمپاوت کی آدم خور شیرنی اور پھر پانار کے آدم خور تیندوے کا ظہور ہوا۔ اس سے قبل کماؤ میں آدم خور کا کبھی نام نہیں سنا گیا تھا۔ ان دنوں جانوروں نے کل 836 انسان ہلاک کیے تھے۔ جب یہ درندے نمودار ہوئے تو حکومت ان کے سامنے لاچار تھی، کیونکہ حکومت کے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ تاہم سرکاری افسران نے اپنے دوست احباب اور شکاریوں سے ذاتی طور پر درخواستیں کیں کہ وہ ان جانوروں کو ٹھکانے لگائیں۔ تاہم چند ہی شکاریوں نے اس دعوے پر لبیک کہا، کیونکہ آدم خور جانور کا پیچھا کر کے شکار کرنا بالکل اسی طرح انتہائی خطرناک امر سمجھا جاتا تھا جیسے چند سال بعد ولسن کی جانب سے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی واحد کوشش کی گئی تھی۔ جتنا ولسن کو ایورسٹ سے ناواقفیت تھی، اتنا ہی میں آدم خور جانور سے لا علم تھا۔ تاہم جب میں اس کوشش میں کامیاب ہوا اور ولسن اپنی کوشش میں ناکام، تو اس کی ذمہ داری محض قسمت پر ہی ہے۔ جب چمپاوت کی آدم خور شیرنی کی ہلاکت کے بارے میں نینی تال گھر پہنچا تو حکومت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پانار کے آدم خور تیندوے کا شکار کرنا چاہوں گا۔ اس وقت مجھے ملازمت کے سلسلے میں انتہائی مشکلات درپیش تھیں اور کئی ہفتے گزرنے کے بعد مجھے اتنا وقت مل سکا کہ میں اس تیندوے پر توجہ دوں۔ تاہم جب میں روانہ ہونے والا تھا تو مجھے نینی تال کے ڈپٹی کمشنر کی درخواست ملی، جس میں انہوں نے مختصر کی آدم خور شیرنی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس شیرنی نے بہت دہشت پھیلا رکھی ہے اور اسے ہلاک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مختصر کی شیرنی کی ہلاکت کے بعد میں پانار کے تیندوے کی جانب لوٹا۔ چونکہ میں تیندوے کے علاقے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے میں الموڑا سے ہو کر گزرا تاکہ الموڑا کے ڈپٹی کمشنر سے تیندوے کے بارے میں ہر ممکن معلومات لے سکوں۔ انہوں نے مجھے نہ صرف ناشتہ کھلایا بلکہ مجھے نقشہ وغیرہ بھی مہیا کیا۔ تاہم میرے روانہ ہوتے وقت انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اچھا خاصا جھٹکا پہنچایا کہ کیا میں تیندوے کا تعاقب سے متعلق تمام خطرات سے آگاہ ہوں اور انہی خطرات کے پیش نظر کیا میں اپنی وصیت مرتب کر چکا ہوں۔ ان نقشوں کے مطابق متاثر علاقے تک پہنچنے کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ پان نوالا سے بذریعہ پتھور گڑھ روڈ جاتا تھا اور دوسرا لام گرا سے بذریعہ دیبی دھورا روڈ۔ میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور دوپہر کا کھانا کھانے اور وصیت کے تذکرے کے باوجود خوش دلی سے روانہ ہوا۔ میرے ساتھ ایک ملازم اور 4 دیگر افراد تھے جو میرے ساتھ سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ میں اور میرے ساتھی پہلے ہی 14 میل کا سفر طے کر چکے تھے، لیکن چونکہ ہم نوجوان اور مضبوط تھے اس لیے ہم نے سوچا کہ مزید کچھ آگے جا کر رکیں گے۔ 14ویں کا چاند طلوع ہو ہی رہا تھا کہ ہم چھوٹی سی علیحدہ واقع عمارت تک پہنچے۔ اس کی چھوٹی دیوار اور پھیلے ہوئے کاغذوں سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ عمارت بطور اسکول استعمال ہوتی ہوگی۔ چونکہ میرے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا اور عمارت مقفل تھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ رات ہم صحن میں ہی گزارتے ہیں۔ چونکہ ہم ابھی آدم خور کے علاقے سے کئی میل دور تھے اس لیے یہاں شب بسری محفوظ تھی۔ صحن 20 مربع فٹ تھا اور اس کے ایک طرف سڑک اور دوسری جانب اسکول کی عمارت تھی۔ باقی 2 اطراف 2 فٹ اونچی دیوار تھی۔ چونکہ اسکول کی عمارت کے پیچھے جنگل میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بے شمار تھیں، اس لیے میرے ساتھیوں نے جلد ہی صحن کے ایک گوشے میں آگ جلا لی۔ میرے ملازم نے میرے لیے کھانا تیار کیا۔ اس وقت اسکول کے مقفل دروازے سے ٹیک لگائے میں سگریٹ پی رہا تھا۔
میرے ملازم نے میرے لیے بکرے کی بھنی ہوئی ٹانگ کو کاغذ پر منتقل کر کے دیوار پر رکھا اور مڑ کر آگ کریدنے لگا۔ اسی دوران اس کے پیچھے دیوار کی دوسری جانب سے تیندوے کا سر نمودار ہوا۔ حیرت کے مارے میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جب میرا ملازم چند فٹ مزید دور ہوا تو تیندوے نے بکرے کی ران دبوچی اور یہ جا وہ جا۔ چونکہ کاغذ ابھی تک ران سے چمٹا ہوا تھا تو اس کی آواز سن کر میرا ملازم یہ سمجھا کہ کوئی کتا اسے اٹھائے جا رہا ہے۔ بیچارہ فوراً اس کے پیچھے لپکا، لیکن جو ہی اسے احساس ہوا کہ یہ کتا نہیں بلکہ تیندوا ہے تو وہ تیزی سے میری طرف پلٹا۔ یورپی لوگوں کو مشرق میں تھوڑا سا دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ جب میرا ملازم واپس لوٹا تو میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس بیچارے نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں کچھ زیادہ دیوانہ ہو گیا ہوں، کیونکہ سارا دن ہم چلچلاتی ہوئی گرمی میں چلتے رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ بکرے کی ران ہی وہ چیز تھی جو وہ میرے لیے کھانے کے طور پر لا رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد اس نے کچھ اور کھانا تیار کیا اور میرے سامنے لا کر دھر دیا۔ اس کھانے سے میں نے اور تیندوے نے بکرے کی بھنی ہوئی ران سے یکساں انصاف کیا۔ اگلی صبح جلد روانہ ہوتے ہوئے ہم لوگ لام گرا دوپہر کا کھانا کھانے رکے۔ شام کو ہم لوگ ڈول ڈک کے بنگلے پر پہنچے۔ یہاں سے آدم خور کی سلطنت شروع ہو جاتی تھی۔ اگلی صبح اپنے ساتھیوں کو بنگلے پر چھوڑ کر میں اس نیت سے باہر نکلا کہ جا کر آدم خور کے بارے میں کچھ سن گن لے سکوں۔ ایک گاؤں سے دوسرے تک اور راستے پر تیندوے کے پگوں کی تلاش کرتے ہوئے میں شام گئے ایک علیحدہ بنے ہوئے ایک مکان تک پہنچا۔ یہ مکان پتھروں سے بنا ہوا تھا جس پر سلیٹ کی چھت تھی۔ اس کے پاس چند ایکڑ جتنے کھیت موجود تھے اور ان کے پیچھے جنگل ہی جنگل۔ اس گھر کو جانے والی پگڈنڈی پر میں نے ایک بڑے نر تیندوے کے پگ دیکھے۔ جب میں اس مکان کے نزدیک پہنچا تو اس کی دروازہ کھلا تھا اور ایک بندہ اس سے باہر نکلا۔ بالکنی سے ہوتا ہوا وہ سیڑھیاں اترا اور مجھے ملنے آیا۔ اس کی عمر 22 سال ہوگی اور بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ یہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ گزشتہ رات فرش پر سویا ہوا تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ کیونکہ اپریل کا مہینہ تھا اور سخت گرمی ہو رہی تھی، آدم خور تیندوا بالکنی پر چڑھ کر اندر داخل ہوا اور اس کی بیوی کو گلے سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس عورت نے گھٹی گھٹی سی چیخ ماری اور اپنے شوہر کو پکڑ لیا۔ اس بندے نے فوراً ہی صورتحال کو جان لیا اور دروازے کو پکڑ کر بیوی کو جھٹکے سے تیندوے سے چھڑایا اور لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ بقیہ رات میاں بیوی کمرے کے کونے میں دبکے لرزتے رہے اور تیندوا بار بار دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ انتہائی گرم اور ہپ زدہ کمرے میں اس عورت کے زخموں میں پیپ پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ وہ صبح سے اپنے زخموں اور درد کے باعث نیم بے ہوش تھی۔ سارا دن یہ بندہ اپنی بیوی کے پاس رہا اور اسے ڈر تھا کہ آدم خور کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ اس کا نزدیکی ہمسایہ 1 میل دور رہتا تھا اور راستہ گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب یہ بندہ بیچارہ دہشت سے بھری ایک اور رات کا منتظر تھا کہ اس نے مجھے آتے دیکھا۔ جب میں نے اس کی کہانی سنی تو مجھے بالکل حیرت نہ رہی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ کیوں بھاگ کر میرے قدموں میں گر کر رونے لگا تھا۔ صورتحال کافی مشکل تھی۔ اس وقت تک میں نے حکومت کو آدم خور کے علاقے میں جراثیم کش ادویات اور ابتدائی طبی امداد کا سامان پہنچانے کا نہیں کہا تھا، اور اس وقت نزدیک ترین اسپتال 22 میل دور الموڑا میں تھا۔ اس عورت کی مدد کے لیے اگر میں ادویات لینے جاتا تو یہ بندے کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک اور رات اس گرم کمرے میں یہ جانتے ہوئے گزارنا کہ آدم خور کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے، دروازہ توڑنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس بندے کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہوتی۔ پہلے ہی ایک رات اس نے جیسے تیسے گزاری تھی۔ اس کی بیوی 18 سال کی لڑکی تھی اور پشت کے بر لیٹی ہوئی تھی۔ آدم خور کے دانتوں نے اس کے گلے میں سوراخ کر دیے تھے، اور جب اس کے شوہر نے اس تیندوے سے چھڑانے کی کوشش کی تو اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تیندوے نے اس کی چھاتی پر پنجہ گاڑ دیا تھا۔ اس طرح جب یہ عورت آدم خور کی گرفت سے نکلی تو اس کی چھاتی پر گہرا زخم بن گیا تھا۔ اس کمرے میں جہاں صرف گرمی ہی گرمی تھی کیونکہ یہاں کوئی کھڑکی نہ تھی اور مکھیوں کے جم غفیر اس کے زخموں پر جمع تھے، زخم اب سڑنے لگ گیا تھا اور چاہے اسے طبی امداد ملتی یا نہیں، اس کے زندہ بچنے کے امکانات بہت کم تھے۔ اس لیے میں نے بجائے اس کے کہ جا کر اس کے لیے طبی امداد لاتا، میں نے رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ آپ میں سے جو بھی اس کہانی کو پڑھ رہا ہو انہیں کبھی کسی انسان یا جانور کے ساتھ اس طرح رات نہ گزارنی پڑے کہ شیر یا تیندوے کے دانتوں سے اس کے گلے میں سوراخ ہو
اور ماں سوائے رائفل کی گولی کے اسے اس کی اذیت سے نجات دلانے کا کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ بالکنی مکان کی لمبائی میں پھیلی ہوئی تھی اور دونوں اطراف سے بند تھی۔ اس کی کل لمبائی 15 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ تھی۔ صنوبر کی لکڑی کے بنے زینے اسے زمین سے ملاتے تھے۔ سیڑھیوں کے عین سامنے مکان کا واحد دروازہ تھا اور اس کے عین نیچے 4 فٹ چوڑی اور 4 فٹ اونچی جگہ پر جلانے کے لیے لکڑیاں رکھی تھیں۔ اس بندے نے میری منتیں کیں کہ میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر رہوں، اگرچہ میرا جی آسانی سے مالش نہیں کرتا تھا، لیکن اس کمرے کی فضا اتنی گھٹن آلود تھی کہ میں مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس بندے کی مدد سے میں نے سوخنی لکڑیوں کا کچھ حصہ ہٹا دیا اور اتنی جگہ بن گئی جہاں میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا تھا۔ رات کی تاریکی چھانے والی تھی، اس لیے نزدیکی چشمے سے غسل کر کے اور پیاز بجھا کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس بندے سے کہا کہ کمرے میں جا کر دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ اس نے پوچھا، صاحب اس طرح تو تیندوا لازماً آپ کو کھا جائے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے جواب دیا، دروازہ بند کر کے صبح کا انتظار کرنا۔ چاند 16ویں کا تھا اور رات کی تاریکی چھانے کے کچھ دیر بعد نکلتا۔ یہ تاریکی کا مختصر سا وقفہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ جیسا کہ اس بندے نے بتایا کہ تیندوا صبح ہونے تک دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیندوا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی تیندوا جھاڑیوں میں چھپا مجھے دیکھ رہا ہو۔ اسی حالات میں نصف گھنٹے بیٹھا رہا اور آنکھوں پر زور دے کر مسلسل دیکھتا رہا اور چاند کے جلد از جلد نکلنے کی دعا مانگتا رہا۔ اچانک دور سے گیدڑ بولا۔ یہ آواز پوری طاقت سے نکالی گئی تھی اور کافی فاصلے سے آئی تھی۔ اس آواز کو آپ فیوں فیوں سے مشابہ کر سکتے ہیں۔ گیدڑ یہ آواز بار بار اس وقت نکالتا ہے جب تک کہ خطرہ اس کے سامنے سے ہٹ نہ جائے۔ شکار کی تلاش میں نکلے یا پھر شکار کردہ جانور پہ آتے وقت تیندوا انتہائی آہستگی سے حرکت کرتا ہے۔ اس گیدڑ نے آدم خور تیندوے کو دیکھا تھا تو یہ تیندوا نصف میل کا فاصلہ اتنی دیر میں طے کرتا کہ اگر چاند نہ بھی نکلا ہوتا تو بھی اتنی روشنی ہوتی کہ میں آسانی سے گولی چلا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے کافی سکون ملا اور میں آسانی سے سانس لینے کے قابل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، گیدڑ کی آواز بند ہو گئی۔ چاند پہاڑیوں کے اوپر سے نکل آیا اور میرے سامنے کی زمین پر چاندنی اتنی پھیل گئی کہ دور دور تک صاف دکھائی دینے لگا۔ تاہم مجھے کسی قسم کی کوئی حرکت نہ دکھائی دی اور واحد آواز اس بیچاری لڑکی کی تھی جو وہ سانس لینے کی کوشش میں نکال رہی تھی۔ منٹ گھنٹوں میں بدلتے گئے حتیٰ کہ چاند نصف النہار پر پہنچ کر زوال پر مائل ہو گیا۔ اب مکان کا یہ سایہ میرے سامنے پڑنے لگا اور پھر خطرہ آ گیا تھا۔ اگر تیندوا مجھے دیکھ چکا ہو تو اب اندھیرے میں اس کی حرکات مجھ سے پوشیدہ رہتی۔ تیندوا آسانی سے ساری رات ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے گزار سکتا ہے۔ تاہم رات بخیریت گزری اور صبح کی آمد کے ساتھ میری طویل ترین راتوں میں سے ایک رات ختم ہو گئی۔ گزشتہ رات کی رت جگہ کے بعد یہ رات اس بندے نے آسانی سے سو کر گزاری تھی۔ جب میں اپنے کونے سے نکلا اور اپنی دکھتی ہڈیوں کو سہلا رہا تھا تو وہ بندہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ چند رس بھریوں کے علاوہ میں نے 24 گھنٹے میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ چونکہ اب مزید رکنا فضول تھا تو اس بندے سے اجازت لے کر میں اس نیت سے 8 میل دور ڈول ڈک کے ڈاک بنگلے کو روانہ ہوا کہ جا کر اس لڑکی کے لیے طبی امداد لے آؤں۔ ابھی میں چند میل ہی گیا ہوں گا کہ مجھے میرے ساتھی آتے دکھائی دیے۔ میری طویل غیر حاضری سے پریشان ہو کر انہوں نے میرا سامان باندھا اور ڈاک بنگلے کے بقایا جات ادا کر کے وہ میری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں سے روڈ اوور سیئر گزرا۔ یہ وہی بندہ تھا جس کے بارے میں نے مندر کے شعر میں بھی لکھا تھا۔ وہ ایک مضبوط خچر پر سوار تھا۔ اسے میں نے ایک خط اسٹیف کے نام دیا جو اس نے پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ میرا خط ملتے ہی اسٹیف نے فوراً طبی امداد کا بندوبست کیا، لیکن امداد پہنچنے سے قبل ہی اس لڑکی کی مشکل ختم ہو گئی تھی۔ اسی روڈ اوور سیئر نے مجھے دیبی دھورا میں آدم خور کی واردات کے بارے میں بتایا تھا، جہاں میں اپنی زندگی کے بہترین شکاری تجربات میں سے ایک سے دوچار ہوا تھا۔ جب اس واقعے کے بعد میں نے پنڈت سے پوچھا کہ آیا یہ آدم خور بھی مندر کی حفاظت میں تو نہیں، تو اس نے فوراً کہا، نہیں صاحب، یہ شیطان میرے مندر کے بہت سارے پوجا کرنے والوں کو کھا چکا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے پھر آئیں گے تو میں اس سلسلے میں صبح شام آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کروں گا۔ چاہے آپ کی زندگی کامیابیوں اور مسرتوں سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو،
پھر بھی چند واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر نظر ڈالنے سے خصوصی خوشی ملتی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال 1910 کا سال ہے۔ اس سال میں نے مختصر کے آدم خور شیر اور پانار کے آدم خور تیندوے کو ہلاک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ گھاٹ پر میں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ایک دن میں بغیر کسی مشینی مدد کے میں نے اور میرے آدمیوں نے 5,500 ٹن سامان منتقل کیا۔ پانار کے آدم خور تیندوے کے شکار کی میری پہلی کوشش اپریل 1910 میں تھی، لیکن پھر ستمبر تک مجھے دوسری کوشش کا وقت نہ مل سکا۔ مجھے علم نہیں کہ اپریل تا ستمبر کتنے افراد مارے گئے، کیونکہ سرکاری طور پر ان اعداد و شمار کو شائع نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں ہاؤس آف کامنز میں بھی سوال پوچھے گئے تھے، تاہم ہندوستانی پریس میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ پانار کے آدم خور کے کھاتے میں 400 انسانی ہلاکتیں لکھی تھیں، تاہم ردر پریاگ کے آدم خور تیندوے نے 125 انسان ہلاک کیے تھے۔ پھر بھی پانار کے آدم خور کے بارے میں اتنا کم لوگوں کو معلوم ہے، جبکہ ردر پریاگ کا آدم خور ہندوستان کے چپے چپے پر مشہور تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ پانار کا آدم خور انتہائی دور دراز علاقے میں سرگرم تھا، جبکہ ردر پریاگ کا تیندوا جس علاقے میں شکار کرتا تھا وہاں پر ہر سال 40,000 سے زیادہ یاتری ہندوستان کے طول و عرض سے آتے تھے۔ یہ یاتری اور حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیوں نے ہی ردر پریاگ کے آدم خور تیندوے کو اتنا مشہور بنا دیا تھا، جبکہ اس سے ہونے والا نقصان نسبتاً کم تھا۔ ایک ملازم اور 4 ساتھیوں کے ساتھ میں نینی تال سے 10 ستمبر کو اس تیندوے کی شکار پر دوسری بار نکلا۔ یہ 4 ساتھی میرا خیمہ اور دیگر ضروری سامان اٹھائے جا رہے تھے۔ جب صبح 4 بجے ہم لوگ گھر سے روانہ ہوئے تو بادل چھائے ہوئے تھے، اور ابھی ہم چند ہی میل دور گئے ہوں گے کہ بارش شروع ہو گئی۔ سارا دن بارش ہوتی رہی، اور جب ہم الموڑا 28 میل کا سفر کر کے پہنچے تو ہم انتہائی گیلے ہو چکے تھے۔ طے یہ ہوا کہ یہ رات میں اسٹیف کے ساتھ گزاروں گا۔ چونکہ میرے پاس کوئی بھی خشک کپڑے نہیں تھے، اس لیے اسٹیف سے معذرت کر کے رات ڈاک بنگلے پر گزاری۔ چونکہ ڈاک بنگلے میں کوئی اور مسافر مقیم نہیں تھا، اس لیے چوکیدار نے کمال مہربانی سے ہمیں 2 کمرے اور بڑی مقدار میں سوخنی لکڑیاں بھی دے دیں۔ صبح تک ہم اور ہمارا سامان پوری طرح خشک ہو چکا تھا اور ہم روانگی کے لیے تیار تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہی راستہ اپناؤں جو اپریل میں نے اختیار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جس گھر میں لڑکی تیندوے سے لگے زخموں سے مری تھی، وہیں سے میں اس شکار کا آغاز کروں گا۔ جتنی دیر میں ناشتہ کرتا، پنوا نام کا ایک راج میرے پاس آیا۔ یہ بندہ نینی تال میں ہمارے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، اور اس کا گھر وادی پانار میں تھا۔ جب اس نے میرے ساتھیوں سے یہ سنا کہ ہم وادی پانار آدم خور کے شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے درخواست کی کہ ہم اسے بھی ساتھ لیتے جائیں، چونکہ اسے بھی گھر جانا تھا اور خطرے کے پیش نظر وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا۔ پنوا اس علاقے سے بخوبی واقف تھا، اور اس کے مشورے پر میں نے اپنا سفری پروگرام تبدیل کر لیا۔ اس بار دیبی دھورا براستہ اس اسکول سے جانے کے بجائے جہاں تیندوے نے میرے بکرے کی ران اٹھائی تھی، میں نے پتھورا گڑھ والی سڑک پکڑی۔ رات کو ہم نے پنوا نولر ڈاک بنگلے میں رہے۔ اگلی صبح ہم جلدی روانہ ہوئے اور چند میل کے بعد سڑک سے دائیں جانے والی ایک پگڈنڈی پر ہو لیے۔ اب ہم آدم خور کی سلطنت میں تھے، اور ان جگہوں پر آمد و رفت سڑکوں کے بجائے پگڈنڈیوں سے ہوتی ہے۔ ہماری پیش قدمی کافی سست تھی، کیونکہ کئی 100 مربع میل پر گاؤں پھیلے ہوئے تھے، اور آدم خور کے بارے یقینی اطلاع حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر گاؤں جا کر معلومات لینی تھی۔ سلن اور رنگوٹ کی پٹیوں سے ہوتے ہوئے چوتھے روز شام گئے ہم لوگ چکاتی پہنچے۔ یہاں نمبردار نے مجھے بتایا کہ چند دن قبل دریائے پانار کی دوسری جانب تیندوے نے سانولی نامی گاؤں میں ایک بندہ ہلاک کیا تھا۔ چونکہ حالیہ بارشوں کے سبب دریائے پانار خوب چڑھا ہوا تھا، اس لیے نمبردار نے ہمیں رات وہیں بسر کرنے کا کہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگلی صبح وہ مجھے ایک محفوظ جگہ دکھانے کے لیے رہنما ساتھ بھیجے گا۔ دریائے پانار پر اس جگہ کوئی پل نہیں تھا۔ نمبردار سے میری یہ گفتگو گاؤں کے ایک سرے پر واقع 2 منزلہ مکانوں کی قطار کے ایک سرے پر ہو رہی تھی۔ جب میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رات کو اسی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا، تو اس نے کہا کہ وہ بالائی منزل پر میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے 2 کمرے خالی کرا دیتا ہے۔
میں نے دیکھا کہ نچلی منزل بھی خالی ہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں اسی کمرے میں سوؤں گا، جبکہ میرے ساتھیوں کے لیے وہ اوپر والی منزل کا ایک کمرہ خالی کروا دے۔ جس کمرے کا میں نے اپنے لیے انتخاب کیا تھا اس کا دروازہ غائب تھا، لیکن چونکہ آدم خور کی پچھلی واردات دریا کے دوسرے کنارے پر ہوئی تھی اور تب سے دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اس لیے تیندوا لازماً دوسری طرف ہی ہوگا۔ کمرے میں کسی قسم کا ساز و سامان نہیں تھا، اور جب میرے آدمیوں نے اس کمرے کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں پھیلے ہوئے چیتھڑے ہٹائے اور اس غلیظ بندے کو کوستے رہے جو ہم سے قبل یہاں رہ رہا تھا، پھر انہوں نے مٹی کے فرش پر صاف چادر بچھائی اور میرا بستر لگا دیا۔ صحن میں میرے باورچی نے میرے لیے کھانا تیار کیا، جو میں نے بستر پر بیٹھے ہوئے کھایا۔ اس دن ہم نے کافی طویل سفر کیا تھا اور میں تھکن سے چور تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلنے والا تھا اور کمرے میں اچھی طرح روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے بستر کے ساتھ ہی ایک بندہ فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی اور بیچارہ کوڑ کے موذی مرض کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس بدقسمت انسان نے جب مجھے بیدار ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے سلام کیا اور کہا کہ اسے امید ہے کہ میں اس کے کمرے میں اچھی طرح سویا ہوں گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے نزدیکی گاؤں اپنے دوست کو ملنے گیا ہوا تھا، اور جب واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ میں اس کے کمرے میں سو رہا ہوں، اس لیے وہ میرے بیدار ہونے تک میرے قریب بیٹھ گیا۔ کوڑ کا مرض مشرقی بیماریوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور چھوت کا مرض ہے جو کماؤں میں بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ ضعیف العقیدہ لوگ اس بیماری کو خدا کا قہر سمجھتے ہیں اور بیماری میں مبتلا افراد کو الگ نہیں کرتے۔ اگرچہ نمبردار کو علم تھا کہ اس کمرے میں کئی سال سے کوڑی رہ رہا ہے، لیکن اس نے مجھے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ باعجلت میں نے کپڑے پہنے اور جو ہی ہمارا رہنما حاضر ہوا ہم روانہ ہوئے۔ کماؤں میں گھومتے وقت مجھے کوڑ سے انتہائی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن پوری رات کوڑی کے کمرے میں گزارنے کے بعد میں نے خود کو جتنا غلیظ اور گندا تصور کیا بیان سے باہر ہے۔ پہلی ہی ندی جو راستے میں آئی اس پر میں نے سب کو رکنے کا کہا۔ اس دوران میرا ملازم میرے لیے اور دیگر افراد کے لیے کھانا تیار کر لے، پھر اپنے آدمیوں کو کہا کہ وہ اس چادر کو اچھی طرح دھوئیں جس پر میرا بستر بچھا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں کہا کہ میرا بستر اچھی طرح دھوپ میں پھیلا دیں۔ میں نے کاربولک صابن اٹھایا اور ندی پر جا کر ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں سارے کپڑے اتار کر خود کو صابن کی مدد سے اتنی بار دھویا کہ جب تک میری تسلی نہ ہو گئی۔ بقیہ صابن سے میں نے اپنے کپڑے دھوئے اور انہیں خشک ہونے کے لیے وہیں ایک بڑے پتھر پر ڈال دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میرے کپڑے خشک ہو گئے تو میں نے کپڑے پہنے اور خود کو صاف ستھرا محسوس کیا اور میری بھوک بھی لوٹ آئی۔ ہمارا رہنما 4.5 فٹ لمبا ہوگا اور اس کے بڑے سر پر ایک چوٹی لہرا رہی تھی۔ موٹے جسم اور کم گو طبیعت کا حامل تھا۔ جب ہم نے پوچھا کہ کیا راستے میں کوئی سخت چڑھائی آئے گی تو اس نے اپنی ہتھیلی دکھائی اور کہا کہ اس ہتھیلی کی طرح ہموار راستہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں انتہائی ڈھلوان راستے سے گہری وادی میں اتار لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس وادی سے وہ دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا، لیکن نہیں، بغیر کچھ کہے یا دائیں بائیں دیکھے وہ سیدھا کھلے میدان سے گزرا اور دوسری جانب کی پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ یہ پہاڑی نہ صرف انتہائی بلند بلکہ کانٹے دار جھاڑیوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ چونکہ سورج ہمارے سروں پر تھا اور اس لیے چوٹی تک پہنچتے پہنچتے ہم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ہمارا رہنما بالکل پرسکون تھا، جیسے کہ اس کی ٹانگیں محض پہاڑوں پر چڑھنے اترنے کے لیے ہی بنائی گئی ہوں۔ پہاڑی کی چوٹی سے کافی دور دور تک کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور ہمارے رہنما نے اطلاع دی کہ اسی طرح 2 اور پہاڑیوں کے بعد دریائے پانار ہمارے سامنے ہوگا۔ پنوا راج کے پاس ایک بڑا گٹھڑ تھا جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے تحفے تحائف پر مشتمل تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا کوٹ بھی تھا جو بھاری اور کسی گہرے رنگ کے کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ پنوا نے یہ کوٹ ہمارے رہنما کو دے دیا اور کہا کہ چونکہ وہ ہمیں کماؤں کی ساری پہاڑیوں سے گزار کر دریا تک پہنچائے گا، اس لیے یہ کوٹ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے رہنما نے اپنی کمر سے بکری کے بالوں کی بنی ہوئی رسی کھولی اور اس کی مدد سے کوٹ اپنی پشت پر اچھی طرح کس کر باندھ لیا۔ 2 اور پہاڑیوں کو عبور کرنے کے بعد ہمارے سامنے دریائے پانار دکھائی دیا۔ سارا راستہ ہم نے کوئی پگڈنڈی نہیں دیکھی، نہ ہی کوئی گاؤں ہمارے راستے میں آیا، لیکن یہاں پہنچ کر ہم نے ایک چھوٹا سا راستہ دریا کو جاتے دیکھا۔
جتنا ہم قریب ہوتے گئے اتنا ہی میں دریا سے خائف ہوتا گیا۔ یہ راستہ دریا تک چلا گیا تھا اور پھر ایک جگہ سے دریا کو عبور کر کے دوسری طرف سے پھر شروع ہو گیا تھا۔ تاہم دریا پوری طرح بکھرا ہوا تھا اور اسے عبور کرنا کافی خطرناک تھا۔ ہمارے رہنما کے بقول دریا کو اس جگہ سے انتہائی آسانی سے عبور کیا جا سکتا تھا۔ جوتے اور جرابیں اتار کر میں نے پنوا کا ہاتھ پکڑا اور پانی میں اتر گیا۔ اس جگہ دریا تقریباً 40 گز چوڑا تھا اور اس کی ناہموار سطح سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ تہہ میں جگہ جگہ پتھر موجود ہیں۔ چند بار پتھروں سے ٹھوکر کھاتے اور بہہ جانے سے بال بال بچتے ہوئے ہم دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔